إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی جس نے تمام چیزوں کو کسی نہ کسی حکمت کے تحت پیدا کیا، بے شک اس اللہ رب العزت نے ہم انسانوں اور جنوں کو بھی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ کتاب پاک میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اپنے معبود حقیقی کو جانیں، یہ سمجھیں کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ رب العالمین ہے، اور اس اکیلے اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے علاوہ انسان جو کچھ بھی دنیا داری میں لگا ہوا ہے، یہ صرف زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ اصل مقصد کو بھلا کر اگر آدمی اس فانی دنیا میں کھو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ، تم لوگ آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات ہم نے اس قرآن سے پہلے والی کتابوں میں بھی بیان کی ہے، جیسے ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہ بات بیان کی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی گئی۔ تو میرے محترم بھائیو، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی عبادت، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اگر دنیا کی کچھ چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے سہارے کے طور پر، تو اسے اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن
اس مقصد کو بھلا کر ہم دنیا کے پیچھے پڑے رہیں تو ایسی صورت میں یقیناً یہ بہت بڑے نقصان کا سودا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے آگاہ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں. اور جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، ایک اللہ کی عبادت یا توحید، اس مقصد کی وضاحت کے لیے، اس مقصد کو کھول کر بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا. اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائی. اللہ کے نبیوں نے اللہ کے بندوں کو ان کی زندگی کا مقصد یاد دلایا کہ تم اس دنیا کے اندر ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. لیکن آپ انبیاء کی پوری تاریخ پڑھیں گے، آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبیوں کی اس دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعداد، نبیوں کے اس دعوت کو قبول کرنے والوں کی تعداد ہر دور میں بہت کم رہی ہے. اور جن لوگوں نے نبیوں کی اس دعوت کو قبول کیا، ایمان کے راستے پر چل پڑے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں ان کی آزمائش بھی کی ہے، انہیں آزمایا بھی ہے، انہیں پریشان بھی کیا گیا ہے. یہ قانون ہے اللہ کا، یہ سنت ہے اللہ رب العالمین کی. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہو گئے تو ان کو ان کے کہنے پر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے اور ان کو بھی آزمائیں گے. اللہ رب العالمین یہ جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ایمان کی زندگی یہ ہماری زندگی کا مقصد. ہماری اس زندگی کے مقصد سے ہمیں دور کرنے کے لیے ہمارا دشمن شیطان ہمیشہ کوشش میں لگا ہوا ہے، اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی زندگی کے مقصد سے اکثر بھٹک جاتے ہیں. دنیا کو ہم سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، دنیا کا عیش و آرام جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم نے حاصل بھی کر لیا، عیش و آرام کے سارے وسائل ہمیں مہیا ہو گئے، تب بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ان وسائل کو ہم کتنے گھنٹے یا کتنے دن استعمال کریں گے. اگر ہماری خواہش ہے اونچی سے اونچی گاڑی خریدنا، وہ خواہش ہماری پوری ہو بھی گئی، اگلے پل کی ہماری ضمانت نہیں ہے کہ ہم اس میں چل پھر سکیں گے یا اس سے پہلے ہمیں اٹھا لیا جائے گا. ہماری زندگی کا مقصد ہے اونچا محل تعمیر کرنا، وہ ہمیں مل گیا. اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ کسی اعلیٰ منصب پر پہنچنا ہے، کسی بڑے عہدے پر پہنچنا ہے، وہاں تک ہم پہنچ بھی گئے، اگلے پل کی ضمانت نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اصل مقصد کو بھول کر اس مقصد پر پہنچنے کے بعد ہم کتنی دیر تک اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. کتنی بڑی نادانی ہے کہ ایک انسان زندگی کا اصل مقصد بھلا کر اپنی زندگی کے اندر کوئی دوسرا مقصد پال لے. تو شیطان ہر ممکن یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اس کے اصل مقصد سے بھٹکا دے، توحید کی زندگی سے اسے دور لے جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے اسے دور کر کے یا تو گمراہی میں مبتلا کرے یا تو دنیا داری میں مبتلا کرے. لیکن اللہ رب العالمین جو رحمان ہے، رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا، بندوں پر بہت ہی زیادہ لطیف، کریم،
اللہ رب العالمین نے اپنے لطف و کرم سے، اپنی مہربانی سے ہر دور میں انبیاء بھیجے، ہر دور میں رسولوں کو اللہ نے بھیجا، تاکہ اللہ کے یہ انبیاء، اللہ کے یہ رسول اور پیغمبر لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد یاد دلاتے رہیں، یہ واضح کرتے رہیں کہ تمہارا دشمن شیطان تمہیں تمہاری زندگی کے اصل مقصد سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسولوں نے سمجھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سچوں اور جھوٹوں کی، مومنوں اور منافقوں کی، ایمان والے اور ایمان کا ڈھونگ کرنے والوں کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، پرکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور میں آزمائش کا سلسلہ رکھا۔ اس کو فتنہ کہتے ہیں، آزمائش کہتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سچے دل سے ایمان قبول کیا، ان کی کڑی آزمائش ہوئی۔ خبیب کی آزمائش ہوئی، سمیہ کی آزمائش ہوئی، ابو بکر صدیق کو آزمایا گیا، عمر بن خطاب کو آزمایا گیا، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان کی جانچ کی گئی، انہیں اپنے ایمان کا ثبوت دینا پڑا۔ اس سے پہلے کی زندگیوں میں دیکھیے، اللہ کے جتنے انبیاء آئے، ان تمام انبیاء کی قوموں کو ایمان کے بعد آزمائش کی بھٹی سے ہو کر گزرنا پڑا ہے۔ اور یہ جو آزمائش ہے، یہ جو ابتلا ہے، اللہ تعالی کی جانب سے جو آزمایا جانا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے یہ آزمایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خبیب، بلال، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کی آزمائش ظاہری مصیبتوں، ظاہری پریشانیوں سے لیا، اور وہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں کامیاب ہو گئے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ ابتلا اور آزمائش جس طریقے سے دشمن کو مسلط کر کے کی جاتی ہے، کبھی انسان کے ایمان کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دنیا داری کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتنوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ آدمی بیوی بچوں کی محبت میں پڑ کر اگر اپنے ایمان کو بھلا دیتا ہے تو وہ اللہ کی آزمائش میں کامیاب نہیں ہوگا۔ مال فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالی مال سے آزماتا ہے۔ اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ لوگ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ نیکی کا یہ کام کیسا ہے، سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، خیر کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بجائے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، آزمائشوں کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں کسی مصیبت میں پڑ جاؤں، کسی آزمائش میں پڑ جاؤں، کسی شر میں مبتلا ہو جاؤں تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جس طریقے سے آدمی کو خیر کا جاننا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے آدمی کو شر کا جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ اس شر سے بچنے کی کوشش کر سکے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتن کقطع اللیل المظلمہ، فتنے ایسے اندھیرے جائیں گے، ایسے برسائے جائیں گے جیسے اندھیری رات کی ٹکڑیاں ہوں، رات کے
اندھیرے میں بالکل کالے کالے ٹکڑے رات کے اندھیرے کے جیسے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے بھی ایسے ہی انڈیلے جائیں گے. اس میں کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل فیہ مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کے وقت آدمی ایمان کی حالت میں رہے گا، لیکن فتنہ اسے ایسے متاثر کر دے گا کہ فتنے میں پڑ کر وہ آدمی شام ہوتے ہوتے نعوذ باللہ کفر کا ارتکاب کر لے گا. شام کو مومن رہے گا، صبح تک وہ آدمی نعوذ باللہ کفر میں چلا جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب فتنے میں مبتلا ہو جائے گا دنیا کی معمولی سی چیز کے بدلے میں اپنے دین کا سودا کر بیٹھے گا. صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنی عزتوں کی قربانیاں دی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا صرف ایمان لانے کی وجہ سے، لیکن ایمان پر ڈٹے رہے. انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. مارا گیا، توڑا گیا، پریشان کیا گیا، خواتین تک کو نہیں چھوڑا گیا، سمیہ کو شہید کر دیا گیا. ایمان کی انہوں نے حفاظت کے لیے اپنے جانوں کی پرواہ نہیں کی. لیکن آزمائش اگر میٹھے انداز میں ہونے لگے، مال آ رہا ہے، سود کی آمیزش ہے، سود کی ملاوٹ ہے، آدمی یہ کہہ کر آگے بڑھ جائے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے بھیجا ہی تھا آزمائش کے لیے، ایمان کی ابتلا کے لیے. نوکری آ رہی ہے، معصیت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، آدمی نے قبول کر لیا، اپنے ایمان کو اس نے دنیا کی معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دیا. میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں سے آزمایا انہی چیزوں میں سے اس دور کی ایک بڑی آزمائش وسائل اعلام ہے. ہمارے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے، جس نیٹ پر ہم بیٹھتے ہیں، یقیناً ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش ہے. برائی کے سارے ذرائع بند کمرے میں آپ کے سامنے ہیں. اور یاد رکھیں، آزمائش جو ہوتی ہے، ابتلا جو ہوتی ہے، فتنے جو ہوتے ہیں، ان فتنوں میں آدمی کا دل بھی مبتلا ہوتا ہے. آدمی دنیاوی لذت کے لیے بھی فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، مال کمانے کے لیے بھی فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے عقیدے سے آزمایا گیا اور انہوں نے اپنی عقل پرستی، اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھنے کے جنون میں یہ باور کرانے کے لیے لوگوں کے سامنے کہ میں بڑا روشن خیال جو سوچتا ہوں، میری سوچ بڑی اونچی اور بڑی بہترین سوچ ہے، کتنے لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصوص، واضح باتوں کو ٹھکرا دیا، کہا کہ اسے عقل نہیں مانتی اور میں عقل مند ہوں. شیطان نے انہیں ان کی عقل مندی کا جھانسا دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو انکار کرنے کے لیے تیار کیا، اور وہ نادان اور وہ مسکین اس زعم میں، اس خوش فہمی میں کہ وہ بڑا عقل مند ہے، نعوذ باللہ یہ سمجھنا بھول گیا کہ میری عقل کو جس نے پیدا کیا ہے یہ اس اللہ کی کتاب کی بات ہے. جس عقل کو میرے رب نے پیدا کیا ہے وہ اس کے بھیجے گئے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اللہ کا فرمان
نبی کا فرمان میری عقل سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان حقائق کا انکار کیا، ان غیبیات کا انکار کیا، غیب کی ان باتوں کا انکار کیا جسے اللہ نے قرآن میں واضح انداز میں بیان کیا، لیکن ان کو ان کی ناقص عقلیں سمجھ نہ سکیں۔ اصول بنا لیں، دستور بنا لیں دنیا کے اندر کہ دنیا والوں میں سے ہر آدمی کی بات کو آپ اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھ سکتے ہیں، سوائے اللہ کی بات کے، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے۔ اللہ کی بات آ گئی تو ایسی صورت میں آپ کو بغیر کسی چوں و چرا کے اس بات کو قبول کر لینا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، آپ کو بغیر کسی تردد کے اسے قبول کر لینا ہے۔ آپ اس کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی نہ کریں، جیسا کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ بات ہمارے عقل میں نہیں آتی، لیکن نبی نے کہا یہ بات سچ ہے، ہو کر رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑی تعداد میں یاجوج و ماجوج اسی زمین پر رہتے ہیں، ان کے اور ہمارے بیچ ایک بہت بڑا باندھ باندھا گیا ہے۔ نبی نے کہا دنیا والے چاہے کچھ بھی کہیں کہ ہم نے زمین کے چپے چپے کو چھان لیا، کہیں یاجوج ماجوج نظر نہیں آتے، لیکن نبی نے کہا وہ میرے لیے کافی ہے۔ تو ایک مومن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی عقل کو کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اونچا نہیں مانتا۔ اللہ کی بات، نبی کی بات، اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی تردد نہیں۔ تو آزمائش ایسے بھی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کر دین کے مسلمات کا انکار کر بیٹھے، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ کفر کا مرتکب ہو جائے۔ اور یہ آزمائش اور یہ فتنہ بہت ہی خطرناک قسم کا فتنہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی موجودگی میں ابھی زندہ تھے، باحیات تھے، تقدیر کے انکار کا فتنہ اٹھا، صحابہ نے اسے فتنہ کہا، تقدیر کے انکار کا فتنہ اٹھا، انکار کرنے والوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، کہا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اثر نو ہوتا ہے۔ کیا کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا گیا؟ کہا والذی یحلف بہ ابن عمر، اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس ذات کی قسم کھانا عبداللہ بن عمر کے لیے جائز ہے، اگر تقدیر کا انکار کرنے والے ان لوگوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے صدقے کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اور جس آدمی نے تقدیر کے ان منکرین کے بارے میں آ کر عبداللہ بن عمر سے پوچھا تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تمہاری ملاقات ان لوگوں سے ہو جائے تو بتا دینا کہ عبداللہ بن عمر کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کا عبداللہ بن عمر سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر حدیث بیان فرمائی، کہا میرے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، پوری حدیث جبریل بیان کی جس میں جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔
تقدیر کا انکار کرنے والے نے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ کر یہ سوچ لیا کہ جو چیز ہوئی ہی نہیں وہ پہلے لکھی کیسے گئی، اور جو چیز لکھی گئی بندہ اسے کرے تو اس پر اسے عذاب یا جزا کیسے ملے۔ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کر اس نے انکار کر دیا، لیکن اس جاہل کو یہ پتا نہیں کہ اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے۔ تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کچھ پیدا کرنے والا ہے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد ان میں سے کون جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے۔ تو حقیقت میں تقدیر کے منکر نے اللہ رب العالمین کے علم کا انکار کیا، اس نے اللہ رب العالمین کی وہ قدر نہیں کی جس قدر کا اللہ رب العالمین حقدار ہے۔ اللہ کے علم کا انکار کر کے نعوذ باللہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان تمام باتوں سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جو بھی میسج آتا ہے اسے فارورڈ کر رہے ہیں، کسی پر کمنٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتا نہیں کہ اس کے اندر کتنے فتنے ڈالے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان دور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آزمائش اور فتنے شروع ہوتے ہیں تو جو آدمی ان فتنوں میں جتنا دور رہتا ہے وہ خیر سے اتنا ہی زیادہ قریب رہتا ہے۔ فتنوں کے دور میں جو شخص چلتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوڑ کر جا رہا ہے، جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو چل کر جا رہا ہے، اور جو شخص لیٹا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑ کر جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جب آزمائش اور فتنے آنے لگے، کوئی نیا شوشہ کسی نے چھوڑ دیا، انکار حدیث کا فتنہ عام طور پر ابھی عام ہے، نوجوان اس میں جو ہے دلچسپی لینے لگے، چاند کے مسئلے کو لے کر دلچسپی لینے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فتنے آئیں اس میں اپنے آپ کو دور رکھو، جو شخص اس میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھیں کہ یہ ہے کیا، اس میں کیا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں خوف ہے کہ ایسا آدمی ہلاکت اور بربادی میں پڑ جائے گا۔ ہم تمام کو چاہیے کہ وہ علماء جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دین کی باتیں بیان کرتے ہیں ان سے جڑ کر کام کریں، ان کی باتوں کو سنیں، ایسے لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو ہمارے دین کے معاملات میں ہمیں شک میں مبتلا کرتے ہوں۔ فتنوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، انشاءاللہ اگلے خطبوں میں فتنوں کی اور شکلیں اور فتنوں میں ایک مومن کو کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں بیان ہوں گی۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت ہمیں موت عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں زندہ رکھے، سلف صالحین کے عقیدے پر اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدم اور جمائے رکھے۔ اللہ رب العالمین جو قوی ہے، عزیز ہے، متین و جبار ہے، اس اللہ رب العالمین سے اس کے ناموں کا وسیلہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی جو ملک شام میں پریشان حال ہیں حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرے، اللہ رب العالمین ان میں جو زخمی ہیں انہیں شفاء عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ رب العالمین ہمارے مسلم بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، یتیم بچوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ان ماؤں کو صبر دے جن کی گودیں بچھڑ گئیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے جس پریشانی میں ہے اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرمائے، ان پر اللہ رب العالمین صبر کی انہیں اللہ توفیق دے۔ اے اللہ تو قوی ہے، تو جبار ہے،
تو عزیز و متین ہے. اے اللہ تیری عزت و جبروت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ شام کے طاغی اور ظالم بشار الاسد اور اس کا ساتھ دینے والوں کو اے اللہ تو ان کے انجام بد تک پہنچا دے. اے اللہ زمین کو ان کے نیچے سے ہلا دے. اے اللہ ان کا عبرتناک انجام لوگوں کے سامنے جلد از جلد ظاہر فرما. اے اللہ ہم تمام کو ان کے حق میں کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو مسلمان مظلوم مسلمانوں کی ہر جگہ جہاں کہیں پر بھی مظلوم ہے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تو مدد فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.